اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ وقال ایضا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کے حوالے سے اور جس کی تشریحات اور توضیحات بیان کرتے ہوئے ہمارے مراجع کرام، علماء کرام ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے۔ یعنی طلب علم کے لیے ہمیں مرد و زن کو نہیں دیکھنا ہے۔ اس سے اوپر اٹھنے کے بعد کوئی بھی انسان کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کی ضرورت علم ہے اور علم کا حصول اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ مرد ہے اس کے لیے ضروری ہے، یہ عورت ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ معاشرے نے جن پیغامات کو ہمیں دیا ہے، ان پیغامات میں یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں ہو رہی ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے ان کو ہونا نہایت ضروری تصور کیا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ جب آپ واجبات کو اور مستحبات کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اکثر واجبات اپنے اندر وقت کا تعین رکھتے ہیں۔ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے، لیکن 5 وقتوں میں محصور ہے۔ فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت یہ ہے، عصر کا وقت یہ ہے، مغرب کا وقت یہ ہے، عشاء کا وقت یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ وہ ان مراحل کے اوپر نماز کو ان کے بیان کردہ اوقات میں انجام دے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین کے اوپر وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی ہے، وہ واجب کی گئی ہے۔ لیکن نماز کے ساتھ ساتھ علم کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ میں دوسری حدیث آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھی، اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وقت معین، مگر وقت معین یہاں بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کو سامنے رکھ کے اس بات کو کہا گیا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ حضور سرور کا ارشاد گرامی کہ علم کو مہد سے لحد تک طلب کرو، یعنی ماں کی آغوش سے طلب علم کی ابتدا ہو اور قبر کے ہنگام تک جاتے جاتے تمہاری کوشش اور کاوش طلب علم کی ہونی چاہیے۔ علم کی طلب سے ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا جب ہم اس مرحلے کو دیکھتے ہیں تو آج کی ضرورت جس کو ہمیں محسوس کرنا ہے وہ یہ کہ علم کے طلب کرنے کے لیے ہر وہ علم جس کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، سب سے پہلے علم شریعت، علم دین، علم احکام، علم عقائد، یہ سب کچھ ایک علم دین کے نام میں سمٹ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ علم دین کا حصول ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج کی جن حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہاں آنے کے بعد علم کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ علم دین حاصل کرے کہ علم دنیا، تو ایسا نہیں ہے کہ علم دنیا سے آنکھیں بند کرانے کے بعد آپ کو علم دین ہی کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ میں عموماً اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ علم دین بھی علم دنیا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلا چھوٹی سی بات میں خدمت میں عرض کروں، نماز وقت کے اعتبار سے فرض ہے، وقت کون بتائے گا؟ علم دین میں کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے کہ جو زاویہ آپ کو وقت کے تعین کرتا ہو۔ فلکیات کا تعلق علم دین سے نہیں، علم دنیا سے ہے۔ ارضیات کا تعلق علم دین سے نہیں ہے، علم دنیا سے ہے۔ اسٹرونومی کمپلیٹلی اس کا تعلق جو ہے وہ علم دنیا سے، علم دین سے نہیں ہے۔ لیکن آپ وقت کے تعین کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ان علوم کی طرف مجبوراً بالجبر آپ ان کی طرف وابستہ ہوں گے، بغیر اس کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔
اسی نماز کے لیے قبلے کا تعین، جب تک کہ آپ عرض البلد طول البلد نہ جانتے ہوں. اب عرض بلد اور طول بلد کا تعلق مجھے بتائیے کیا علم دین سے ہے؟ سب علم دنیا. تو علم دنیا بتائے گا کہ آپ کو علم دین کیسے کس منزل پر لے کے جانا ہے. میراث کے احکام ہے، مجھے بتائیے کیا بغیر میتھمیٹکس کے کوئی میراث کے احکام کو حل کر سکتا ہے؟ کس کا کتنا حصہ ہے، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، زوجہ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ہے، باپ کا کتنا حق ہے، کتنا حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ان سب کے لیے میتھمیٹکس کا، علم ریاضی کا جاننا نہایت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم دین کی تکمیل بغیر علم دنیا کے ممکن نہیں ہے. آپ کو علم دنیا حاصل ہی کرنا پڑے گا. لیکن آج کے دور میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑی پریشانیاں علم دین کے اعتبار سے سامنے آ رہی ہیں، اور اس علم دین کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے علم دنیا کے نام سے علم دین سے دور کرنے کے لیے. باقاعدہ کاوشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ پوری قوم علم دین حاصل نہ کر سکے. بس علم دنیا، علم دنیا، علم دنیا. یعنی گویا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مولوی بن رہا ہے اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو گویا وہ کیا کرے گا؟ زندگی میں مانگتا رہے گا، یہاں وہاں طلب کرے گا، یہاں وہاں پھیلائے گا، وہاں وہاں پھیلائے گا. حالانکہ کسی مولوی کا کہیں ہاتھ پھیلانا یہ مولوی کی عزت پہ بعد میں حرف زن ہوتا ہے، پہلے قوم کی عزت کے اوپر اور اجتماعیت کے اوپر حرف زن ہوتا ہے کہ آخر ایسی قوم کہ جو اپنے رہنما کو 2 وقت کا صحیح کھانے کا اہتمام نہیں کر سکتی، وہ قوم کس منزل پر ہے. ہمیں قوم کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں مولویت کو بھی دیکھنا پڑے گا، مولویوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، رہبروں کو بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن اب اس منزل کے اوپر جب علماء اس منزل پہ آ کے کچھ بیان کرتے ہیں تو وضاحت اس بات کی ہوتی ہے کہ اب ہر انسان علم دنیا حاصل کرنے کے لیے وہاں تک نہیں جا سکتا کہ جہاں جانے کے لیے اس کو بہت پیسوں کی ضرورت ہے. تعلیم بہت مہنگی ہو چکی ہے، ایجوکیشن بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے. تو اب کیا کریں؟ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم دین کی جگہوں کو بھی حصول دنیا کے لیے آسانیاں کے ساتھ فراہم کریں. کوشش کریں کہ جہاں جہاں ہم دین حاصل کر رہے ہیں، جہاں جہاں دین وابستہ ہے، ان تمام جگہوں کو دنیا کے حصول کے لیے اور علوم دنیا کے حصول کے لیے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ کسی بھی اعتبار سے اس جگہ کی حرمت پامال نہ ہو. آپ کہیں کیسے؟ تو میں کہوں گا مسجدیں ہماری، ہمارے امام باڑے، ہمارے حسینیات، ہماری دینی جگہیں، اگر ان تمام جگہوں کو ہم علم دنیا کے لیے کھول دیں اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو وہاں پر باقاعدگی کے ساتھ بلائیں، تو جگہ کی قلت جو جگہ جگہ محسوس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور ایک ہی جگہ سے ہم علم دین بھی دے سکیں گے، علم دنیا بھی دے سکیں گے. یاد رکھیے علم دین آپ کی آخرت کو سنوارتا ہے، علم دنیا آپ کی دنیا کو سنوارتا ہے. لیکن دنیا کو سنوارنے کے لیے دین کا سنورنا پہلے ضروری ہے. لہذا ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء، ہمارے فقہا شدت کے ساتھ زور دے رہے ہیں اس بات کی طرف کہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جگہ پر آنے کے بعد کم از کم اپنے حسینیات کو، اپنے مساجد کو، اپنی امام بارگاہوں کو، اپنے عاشور خانوں کو ہم علم دنیا کے لیے کھولیں، اور وہاں ایسے کوچنگ سینٹرز قائم کریں، ہم وہاں ایسے سینٹرز کا قیام کریں جس کی بنیاد پر ہمارے آنے والے بچے وہاں دین بھی سیکھ سکیں، دنیا بھی سیکھ سکیں، وہاں انتظامات ہو. اور یاد رکھیے اگر آپ عصری علوم کے لیے ان جگہوں کو نہیں کھولیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے بچوں کے دل میں ان جگہوں کی حرمت کو بھی پامال کر رہے ہوں گے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ اپنے مسجد کو کھول رہے ہیں، فرض کیجئے امام باڑوں کو کھول رہے ہیں، اور وہ کوچنگ سینٹر، ایجوکیشن سینٹر چھوٹے چھوٹے بنا رہے ہیں آپ، جہاں پہ پڑھانے کے لیے ٹیچرز موجود ہیں، یا کوچنگ دینے کے لیے ایک کوچ موجود ہے جو مختلف علوم پڑھا رہا ہے، اور وہ بات پہ اس بات میں ٹوک رہا ہے کہ دیکھو خبردار، یہاں پڑھائی ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو، مگر جگہ کی حرمت کا خیال رکھنا کہ یہ مسجد ہے، یہ امام باڑہ ہے، یہ عاشور خانہ ہے. تو مجھے بتائیے اگر فرض کیجئے ایک طالب علم، ایک بچہ آپ کا اپنا
آپ کے امام باڑے میں، آپ کے مسجد میں، آپ کے عاشور خانے میں جا کے اپنے عصری علوم کو پڑھ رہا ہے، دنیاوی علوم کو پڑھ رہا ہے، وہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، وہ انگلش پڑھ رہا ہے، وہ فزکس پڑھ رہا ہے، وہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے، وہ سائنس پڑھ رہا ہے، وہ آرٹ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ کمپیوٹر پڑھ رہا ہے وہاں بیٹھ کے، اور اس کو ایک دن میں 4 مرتبہ 4 ٹیچر نے صرف اس بنیاد پر ٹوکا کہ خبردار، خیال رہے یہ مسجد ہے، خیال رہے یہ امام باڑہ ہے، خیال رہے یہ عاشور خانہ ہے، خیال رہے، تو بیک وقت 2 تعلیم میسر ہوں گی۔ ایک تو اس بات کی کہ وہ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا حصول کرے گا، اور دوسرا یہ بھی کہ اس کے دل میں اس جگہ کی عظمت، حرمت قائم رہے گی، اسے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں علم دین کی جگہ پر علم دنیا کی جگہ علم دین حاصل کر رہا ہے۔ دونوں علوم کا فرق بھی پتہ رہے گا، جگہ کی عظمت اور حرمت بھی قائم رہے گی، پڑھانے والے کی عظمت اور حرمت بھی قائم رہے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تعلیم اور تعلم کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جہاں وقت کی ضرورت اور وقت کی نزاکت کا اور وقت کی اہمیت کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں مکان کی حیثیت بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ حوزات علمیہ، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، قم مقدس، مشہد مقدس، ان تمام جگہوں کے اوپر علماء نے اس لیے مراکز علم کو اور حوزہ علمیہ کو قائم کیا کہ علم دین کا حصول جب ان پاک جگہوں پر ہوگا تو تقوی، پرہیزگاری، ورع، انکساری، علوم آل محمد از خود دلوں میں گھر کر جائیں گے۔ لہذا شیخ طوسی نے نجف اشرف کا حوزہ قائم کیا، غیر بروجردی نے قم مقدس کا حوزہ قائم کیا، اور مختلف اور علماء نے جو جگہ قائم کی ہیں، تو وہاں خاص طور پہ اس بات کا لحاظ کیا گیا کہ مراکز علم کو روزوں کے اندر قائم کیا جائے۔ اب اگر کوئی نجف اشرف میں پڑھ رہا ہے اور نجف اشرف میں باب مدینۃ العلم سے منسلک ہو کے مولائے متقیان کے روزے میں کوئی بات پڑھ رہا ہے، تو ناممکن ہے کہ اس جگہ کا اثر اس کے اوپر نہ ہو۔ لہٰذا جو علماء کرام اس سلسلے میں فرما رہے ہیں اور فقہاء اعظام اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے مسجدوں کو، ہمارے حسینیات کو مراکز علم ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پوری ملت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس جگہ پر آنے کے بعد کوشش کرنا چاہیے اپنے طور کے اوپر کہ جہاں جہاں حسینیات ہیں، جہاں جہاں مساجد ہیں، جہاں جہاں ان تمام جگہوں کو عبادتوں کے علاوہ اس اہم ترین عبادت کے لیے بھی کھولا جائے اور مہیا کیا جائے اور تہیہ کیا جائے، تاکہ ہمارے دین اور دنیا بیک وقت دونوں ساتھ میں ہو، اور ہمارے طلاب اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے مستقبل کے نونہال کم سے کم اگر عصری علوم کو حاصل کر رہے ہیں تو دین کو فراموش نہ کرنے پائیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو اس منزل کے اوپر ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس موضوع کو بہت شدت سے محسوس کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ جب علماء کرام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے ہم اپنے حسینیات کو عصری علوم کے لیے کھولیں گے اور اپنے نونہال کی تربیت کرنے کے لیے ان تمام چیزوں سے وابستگی اختیار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔